عمارت کو مضبوط کیا، شرک کے اندھیروں کو زائل کیا اور مٹایا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو امت کے سب سے نیک اور تقوی شعار ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اور بہت زیادہ کبھی نہ ختم ہونے والی سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ایسے لمبے ارمانوں سے بچو جو دلوں کو سخت بناتے ہیں، اور ایسی مایوسی سے بچو جو گناہوں کی معافی سے نا امید بناتے ہیں۔ بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے مناجات و عاجزی کا جو دروازہ کھول رکھا ہے وہ اس کی مطلوبہ چیز کے حصول سے بہتر ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا عاجزی اختیار کرنا اس کی مراد پوری ہونے سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوشنودی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان چیزوں سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے جن کی اس نے امید کی تھی مگر وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ کا فرمان ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مسلمانوں، اس دور کی مادیت پرستی نے بہت سے جذباتی رشتوں اور مشترکہ احساس کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ مشینوں کی ان پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جو مادی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور نفع پسندی کی ایندھن سے اپنی پیداوار دیتے ہیں۔ اس مادیت پرستی نے منافع اور مفادات کو رشتوں کا معیار بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ نہ کوئی دوستی دائمی ہوتی ہے اور نہ کوئی دشمنی دائمی ہوتی ہے، لیکن مفادات دائمی ہوتے ہیں۔ یہ چیز اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اخلاق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ اس مادیت پرستی کی وجہ سے خوبصورت سماجی رشتے کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ دین، قرابت داری اور ملک کے رشتے بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ مفادات، آمدنی اور فائدے کی زیادتی کو ہی معیار بنا لیا گیا ہے اور اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تعلقات اب کام کے ساتھی، تنظیم کے رکن، اداروں کے شریک اور کمپنی کے حصے داروں کے خالص مادی رشتوں میں بدل گئے ہیں، جس کا بڑا اثر روحانی اقدار، نفسیاتی سکون اور جذباتی لین دین کو ختم کرنے میں ہے۔ بھائیو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مزید بیان اور تشریح کے لیے گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات، حقوق اور اوصاف سے متعلق ہے، تاکہ فریقین کی حالت واضح ہو جائے اور ان کا طرز عمل ظاہر ہو جائے۔ دوستی، اللہ کے بندو، یہ وہ انس و مصاحبت کی فطرت ہے جسے اللہ نے لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ دوستی معزز لوگوں کے شعور میں معزز معنی ہے۔ حکماء نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ یہ انسان کے طرز عمل کا پتہ اور اس کی شخصیت کا پیمانہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ انسان کے عزم، عقل کی پختگی، دور اندیشی اور وسعت افق کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور غور کیجئے کہ کس سے اس کی دوستی ہے۔ دوستی بلند مقام اور بے شمار فائدے والی چیز ہے۔ یہ عقل، دین، درستگی، کرم اور حسن اخلاق کو سموئے ہوئی ہے۔ دوستی دل کی خوشی، روح کا اطمینان، نفس کی سخاوت ہے اور زندگی کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ دوستی عطا اور نوازش ہے، لغزشوں کو معاف کرنے اور غلطیوں سے درگزر کرنے کا نام ہے۔ وہ ایک مضبوط کڑا ہے جو مزاجوں کی یکسانیت پر قائم ہے اور فرد و جماعت میں استحکام کا احساس دلاتی ہے۔ دوستی دلوں کے درمیان محبت کا پل ہے اور ایسی مہکنے والی خوشبو ہے جو ہر جانب پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ سے دل خوشی سے اور روح محبت سے بھر جاتی ہے۔ دوستی سعادت کی کنجیوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ بھائیو، دوستی اختیار، انتخاب اور چناؤ سے عبارت ہے۔ اسے حالتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
محبت اس کی بنیاد ہے، احترام اس کا ستون اور نیک نیتی اس کے محافظ ہے۔ دوست زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، خوشی و غم میں، طاقت و کمزوری میں، خوشحالی اور بدحالی کا ساتھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت ہو اور سفر سے پہلے دوست ہے۔ دوست کشادہ سرزمین اور گرم گود ہے۔ جب کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک دوست زیادہ محبوب ہے یا قریبی، تو اس نے جواب دیا کہ ضروری ہے کہ قریبی دوست ہو۔ بھائیو، دوست کے اندر دل کی سچائی، زبان کی سچائی، رویے کی سچائی، احساسات کی سچائی اور خیرخواہی کی سچائی اکٹھی ہوتی ہے۔ معزز دوست جب قریب ہوتا ہے تو نوازتا ہے، دور ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو درگزر کرتا ہے، اگر اس پر تنگی کی جاتی ہے تو وہ کشادگی سے کام لیتا ہے۔ تو جسے ایسا دوست ملا وہ کامیاب ہو گیا۔ سچے دوست دنیا کی سب سے بہتر کمائی ہیں، خوشحالی کے سنگار ہیں، مصیبت کے توشہ ہیں۔ وہ بغیر کہے ایک دوسرے کی فرما برداری کرتے ہیں اور بغیر ڈانٹے باہم رک جاتے ہیں۔ ان میں نہ ایسی سرزنش ہے جس سے چہرہ سیاہ ہو اور نہ ایسی معذرت ہے جس سے چشم پوشی کی جائے۔ وہ سرزنش کرنے میں نرم ہوتے ہیں اور سزا دینے میں بھی نرم۔ وہ فاسق اور منافق نہیں ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، مصیبت میں اس سے مشورہ لیا جاتا ہے اور اہم معاملات میں وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ راز کو چھپاتا ہے، عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، مصیبت کے وقت خرچ کرتا ہے، پسندیدہ چیزوں میں ترجیح دیتا ہے، عذر تلاش کرتا ہے اور معافی مانگنے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جب ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو سنوارے گا۔ آپ اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف بڑھائے گا۔ آپ میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو اس کو شمار کرے گا، اور اگر کوئی برائی دیکھے گا تو اسے روکے گا۔ جب اس سے مانگیں گے تو دے گا، اور آپ پر جب کوئی مصیبت آئے گی تو وہ آپ کی غمخواری کرے گا۔ مسلمانوں، اگر معاملہ ایسا ہے تو دوست کے انتخاب میں احتیاط اور تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ دوست کے انتخاب کے لیے انسان جواب دہ ہے۔ ظالموں کے ندامت کے تعلق سے اللہ کے اس قول پر غور کرو، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، صرف مومن سے ہی دوستی کرو، تمہارا کھانا صرف تقوی شعار بندہ ہی کھائے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمان جب اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، دوستی اور عزیزوں کے تعلق سے جن خوبصورت صفتوں اور معزز خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جاننا بھی چاہیے کہ کمال کامیاب، ہر گھوڑا گرتا ہے اور ہر چلنے والا ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس لیے غلطیوں کو معاف کرنا اور لغزشوں کو درگزر کرنا ضروری ہے، اور جو بلا روک ٹوک ملامت کرے گا اس کا کوئی دوست نہیں بچے گا۔ جب لغزشوں کو درگزر کرنا مردوں کی بہترین خصلتوں میں سے ہے، تو تمہارے وہ بھائی جن میں تم نے محبت، سچائی اور خیرخواہی محسوس کی ہے، وہ لوگوں میں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بلا کسی عیب والا ہو تو وہ بغیر دوست کیے رہ جائے گا۔ دوست کی ملامت اس کو کھونے سے بہتر ہے۔ بھائیوں، تعلقات کی بہتری اور دوام صرف چشم پوشی، عفو درگزر، بھول جانے، دل کی سلامتی، نفس کی صفائی اور نرم ملامت میں ہے۔ دوست کو اپنے سینے میں جاہلیت والی حمیت رکھنے سے بچنا چاہیے کہ اس کا دوست لازمی طور پر اسی سے دوستی کرے جس سے اس کی دوستی ہے، اور اسی سے دشمنی کرے جس سے اس کی دشمنی ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ انسانوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے غلط و صحیح کا اندازہ لگانے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے موسم گرما کی گرمی، جاڑے کی ٹھنڈک، خزاں کی خشکی اور بہار کی تنگ دامانی کو برداشت کر لیا تو ہر موسم آپ کے لیے ہمیشہ بہار کا ہوگا۔